ماہر قانون اور عالمی اردو ٹرسٹ کے چیئرمین جناب اے رحمان سے روزنامہ انقلاب کے چیف آف نیشنل بیورو ڈاکٹر ممتاز عالم رضوی نے ان کی رہائی گاہ پر کلیات سر سید پر غیر رسمی گفتگو کی، جو پیش خدمت ہے۔ رحمان صاحب، آپ سے مل کے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، اور خاص طور سے کہ جب ہم ایک بہت اہم کام پر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور جس کی آج بہت ضرورت بھی ہے۔ اگر ہم سر سید کی بات کر رہے ہیں اور ان کی کلیات پر بات کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے سامنے ایک عہد نہیں بلکہ اس بیچ جتنے بھی عہد گزرے ہیں وہ ساری تاریخ ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ 1857 کی شکست ریخت ہو یا آج ملک میں ملت کے حالات، مجھے نہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ کوئی فرق آیا ہو۔ کیا اس کے اسباب رہے، کیسی سیاست رہی، یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، اور شاید اسی لیے آج ہم لوگ سر سید کو یاد بھی کر رہے ہیں۔ اور آپ نے بھی شاید جو یہ پورا منصوبہ بنایا کہ سر سید کی کلیات کو سامنے لایا جائے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی چیز بغیر مقصد کے وجود میں نہیں آتی ہے۔ اگر آج سر سید ہمیں یاد آ رہے ہیں، ان کا مشن یاد آ رہا ہے، ان کی تحریک یاد آ رہی ہے، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ضرورت اور اس کے کارنامے یاد آ رہے ہیں، تو یقیناً اس کے پیچھے آج کا ملی بحران ہی کام کر رہا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ عجیب و غریب بات ہے کہ ایک زمانہ، ایک مدت گزرنے کے باوجود کلیات سر سید منظر عام پر نہیں آ سکی تھی، جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت ہی معمولی قسم کے جو لوگ ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، شاعر ہیں، ان کی کلیات منظر عام پر آ جاتی ہے اور بڑی بڑی بحثیں بھی ہوتی ہیں۔ آپ نے ایک بہت بڑا کام انجام دیا ہے جس کا ذکر میں نے اپنے رپورٹ انقلاب میں بھی کیا ہے، اور میں نے ایک مضمون بھی اس پر قلم بند کیا ہے، اور اسی لیے آج آپ سے روبرو نہیں بلکہ دو بدو ہونے کا یہ موقع ملا۔ میں بہت زیادہ تمہیدی گفتگو نہ کر کے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ غیر معمولی کام جو کسی بہت بڑے ادارے کا، مجھے نہیں لگتا کہ اگر کوئی بہت بڑا ادارہ بھی اس کام کو کرتا تو وہ بغیر مجلس ادارت کے یہ کام کو انجام دے پاتا، نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی بھی لوگوں کو حیرت ہے، جب میں نے رپورٹ انقلاب میں لکھی تو میرے پاس بھی کئی فون آئے کہ میاں رپورٹ تو لکھ دی ہے لیکن اس میں سچائی ہے یا نہیں۔ مطلب لوگ ابھی بھی یقین نہیں کر پا رہے ہیں کہ واقعی کیا یہ رحمان صاحب کلیات سر سید شائع کر رہے ہیں۔ اس لیے بھی مجھے لگا کہ میں آپ سے گفتگو کروں، بات چیت کروں کہ یہ ہے کیا پورا معاملہ، اور یہ کیسے خیال آیا، کیسے پورا منصوبہ بنا، اور کیسے اتنا بڑا آپ کام کر رہے ہیں، جبکہ آپ صرف یہی نہیں کہ دن رات کلیاتی میں، بلکہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا، یہ تو ابھی اچانک پتہ چلا، جبکہ جتنا بڑا کام ہے وہ ایک دو مہینے کا کام نہیں بلکہ ایک سال کا کام نہیں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ کئی سال اس میں آپ کو لگے ہوں گے۔ بہرحال یہ ہے کیا پورا منصوبہ، میں یہ آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں رحمان صاحب۔ آپ نے کئی سوالات ایک سانس میں کر ڈالے۔ میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ لوگوں کو یقین کیوں نہیں آ رہا، اگر نہیں آ رہا
جی گھوڑا دور نہ میدان دور، جب وہ دسمبر میں کئی جلدیں ایک ساتھ جی انشاءاللہ سامنے آئیں گی، ان کا اجرا ہوگا، تو اس وقت شاید اس بات کی، اس اعلان کی معتبریت ثابت ہو جائے گی، قائم ہو جائے گی۔ لیکن یقین نہ آنے کی جو وجہ ہے وہ ایک المیہ بھی ہے اردو والوں کا۔ وہ المیہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس بات پر یقین نہیں کرتا کہ کوئی بھی آدمی، کوئی فرد یعنی کسی بھی کام کے لیے اپنی جیب سے کوئی بھی رقم خرچ کرے گا۔ اردو والوں کا تو یہ حال ہے جناب کہ کسی بہت اہم میٹنگ یا سیمینار میں شریک ہونا ہو تو اپنی جیب سے رکشہ کا کرایہ بھی ادا نہیں کرتے۔ بالکل بالکل، یعنی نہیں جاتے اگر رکشہ کا کرایہ نہ دے دیا جائے تو۔ اب یہ لہٰذا لاکھوں سے بھی زیادہ کہ اس میں اخراجات شامل ہیں اور ہوئے ہیں اور ہوں گے، تو ایک وجہ یہ ہے۔ لیکن اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک تو معتبریت عالمی اردو ٹرسٹ کی ہونی چاہیے اور لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ پچھلے 20 سال میں نے عالمی اردو ٹرسٹ کے بینر پر یا اس کے تحت چھوٹے سے لے کر بڑے سے بڑا جو کام کیا ہے، اس میں نے کسی شخص سے، کسی تنظیم سے یا حکومت سے کسی بھی طرح کی مالی امداد نہیں لی، اور یہ سب جانتے ہیں۔ اب یہ ذرا ایک بڑا کام تھا تو اس میں بڑا خرچ شامل تھا یا ہے، اس واسطے غالباً لوگ یقین نہیں کر رہے۔ اور دوسری وجہ آپ نے ایک بات اور بھی کہی کہ یہ ادارے کا کام ہے، ادارہ کرتا۔ جی بالکل، تو یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا، وہ اس پہلو سے اہم ہے کہ میں بذات خود عاشق سر سید ہوں، مداح ہوں سر سید کا جب سے ہوش سنبھالا، اور سر سید نہیں آپ تو علیگ بھی ہیں، اور علیگ بھی ہوں۔ سر سید کے بارے میں جب سے پڑھا اور پھر علی گڑھ میں رہا، یونیورسٹی سے ڈگری بھی لی، تو شروع سے ابتدا سے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ سر سید یونیورسٹی نے، اس سال تو 100 سال ہوتے ہیں یونیورسٹی کو قائم ہوئے، کسی نے سر سید کی کلیات کیوں مرتب نہیں کی؟ یہ سوال میں بارہا کرتا رہا ہوں، یونیورسٹی میں کرتا رہا ہوں۔ 3 وائس چانسلر ایسے ہیں جن سے میرے بہت اچھے تعلقات رہے، ذاتی دوستی رہی، ان تینوں سے یہ سوال کیا۔ تقریباً 50 سال ہو جائیں گے سر سید اکیڈمی کو قائم ہوئے، ان لوگوں سے کئی مرتبہ، یونیورسٹی کے پی آر او سے جب ملاقات ہوئی یا گفتگو ہوئی تو یہ سوال کیا کہ آخر سر سید کی کلیات کیوں نہیں مرتب کر دی جاتی؟ لیکن آپ یقین کریں، غیر تسلی بخش یا تسلی بخش کو تو چھوڑیے، اس سوال کا کسی نے آج تک جواب ہی نہیں دیا۔ بہرحال اس کے کچھ جوابات میں نے تلاش بھی کر لیے ہیں، اور یہ جو اعلان اب کیا میں نے، تو اس کا چھوٹا سا پس منظر میں بتا دیتا ہوں کہ 2017 میں نہیں اعلان کیا کہ کام کیا، یعنی میں نے ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے تو میں اس کو اعلان ہی کہہ رہا ہوں۔ میں نے یہ اعلان کیا ہے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے۔ اچھا، یہ ہاں مطلب کہ یہ چیز کام تو ہو گیا، جی جی، کیونکہ یہ ابھی بھی لوگوں کے سامنے معجزہ لگ رہا ہے۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، آدمی اگر فیصلہ کر لے اور ارادہ کر لے تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑا ثبوت یہی ہے۔ دیکھیے ہوا یہ کہ 2017 میں جب 200 سالہ جشن سر سید کا منایا جا رہا تھا، تو دلی کے اولڈ بوائز ایسوسیشن جو ہے علی گڑھیئنس کی، انہوں نے ایک بہت بڑا فنکشن اور ڈنر پلان کیا، اور اس میں ایک کتاب، میرا ان دنوں انقلاب میں ایک پورے صفحے کا مضمون چھپا تھا سر سید پر 200 سالہ جشن کے سلسلے میں، اور وہ مضمون کافی پسند کیا گیا۔ تو علی حضرات نے مجھ سے فرمائش یہ کی کہ آپ ہمیں ڈنر کے لیے چندہ دینے کے بجائے یہ کیجئے کہ اپنا یہ مضمون شامل کر کے اور 10-12 اور لوگوں سے مضامین سر سید پہ لکھوا کے کتابی صورت میں چھپوا کر ہم کو دے دیجئے، اور وہ کتاب ہم ڈنر کے وقت تقسیم کریں گے۔ خیر میں نے ایسا کر دیا، اور ڈنر سے پہلے جو فنکشن تھا، اس فنکشن میں مجھے انہوں نے مہمان خصوصی بنا کر بلایا بھی، تو جامعہ کے بھی 2 پروفیسران اس میں موجود تھے ڈائس پر میرے ساتھ۔ ان میں سے ایک صاحب نے تقریر کرتے ہوئے، بلکہ انہوں نے ابتدا ہی اپنی تقریر کی اس بات سے کی کہ
بڑی حیرانی ہوتی ہے دیکھ کر کہ یونیورسٹی نے یا سر سید اکیڈمی نے آج تک سر سید کی کلیات نہیں چھاپی۔ جب میرا نمبر آیا بولنے کے لیے تو میں نے اپنی تقریر میں اپنی ابتدا تقریر کی یہی کہہ کر کی کہ میں ایک تو یہ کہ آپ کی اس بات سے متفق ہوں پوری طرح کہ یہ افسوسناک بھی ہے، حیران کن ہی نہیں افسوسناک بھی ہے، اور میں اس نقطے پر شرمندہ بھی ہوں اور معذرت خواہ بھی ہوں بحیثیت علیگ کے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، لیکن کسی پر تنقید کرنے کے بجائے میں یہ مناسب سمجھوں گا کہ اس کام کے لیے کوشش کروں، لہٰذا میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ عالمی اردو ٹرسٹ کی جانب سے یہ کام کیا جائے گا اور سر سید کی کلیات شائع کی جائے گی۔ یہ اعلان میں نے کر دیا۔ اس کے بعد ایک طرح سا تکلیف دہ واقعہ یہ پیش آیا کہ اردو اکیڈمی علی گڑھ نے ایک سیمینار کیا جنوری 2018 میں، جس میں NCPUL یعنی قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے ڈائریکٹر ارتضیٰ کریم صاحب نے فرمائش کر کے شرکت کی اور وہ مہمان خصوصی بنا کر وہاں بلائے گئے، اور وہاں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ NCPUL کی طرف سے کلیات سر سید شائع کی جائے گی۔ میں اس وقت ملک سے باہر تھا، میں واپس ہندوستان آیا تو مجھے اطلاع ملی اور میں نے ارتضیٰ کریم صاحب کو فون کر کے بہت زیادہ مبارکباد دی، بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور ظاہر ہے کہ مجھے خوشی ہوئی کہ NCPUL جیسے ادارے سے اگر کلیات چلتی ہے تو بہت عمدہ ہوگی اور بہت اچھا کام ہو جائے گا، اور میں نے ان کو کافی اس بات پر مبارکباد دی۔ لیکن وہ کچھ دن کے بعد وہ اعلان ان کا غلط ثابت ہوا، ایسا کوئی پروجیکٹ یا ایسی کوئی تجویز تک NCPUL کے سامنے نہیں تھی، اور وہ اس اعلان سے ان کا مقصد ہی کچھ اور تھا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وہ تکلیف دہ باتیں ہیں۔ تو جیسے ہی یہ انکشاف ہوا کہ وہ اعلان غلط تھا یا ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا، تو اسی وقت میں نے تہیہ کر لیا کہ اپنے اعلان کے بموجب میں خود یہ کام کروں گا، اور عالمی اردو ٹرسٹ کی طرف سے ہی اشاعت ہوگی کلیات سر سید کی، اور میں نے اسی وقت سے یہ کام شروع کر دیا، لیکن کسی کو بتایا نہیں، اور اس کو اس حد تک خفیہ رکھا کہ میں اس دوران میں کبھی علی گڑھ یعنی مولانا آزاد لائبریری بھی نہیں گیا، ایک مرتبہ بھی نہیں گیا، کسی کو نہیں معلوم۔ زیادہ تر میٹیریل جو مواد تھا وہ میں نے پاکستان سے، ان دنوں میں پاکستان ہائی کمیشن کا مشیر قانونی بھی تھا، تو اس کا یہ فائدہ میں نے اٹھایا کہ پاکستان سے میں جو بھی کتاب منگاتا تھا فوراً آ جاتی تھی ڈپلومیٹک بیگ میں، تو بہت جتنا بھی وہاں مواد مہیا تھا وہ میں نے سب وہاں سے منگا لیا، پاکستان سے۔ کیونکہ دیکھیے یہاں بات آ جاتی ہے سر سید اکیڈمی کی۔ سر سید اکیڈمی کا رول بہت ہی افسوسناک اور کسی حد تک اس معاملے میں شرمناک رہا، کیونکہ اب انہوں نے یہ بتانے سے بھی گریز کیا کچھ لوگوں کو کہ سر سید اکیڈمی کے قیام کا بنیادی مقصد کیا تھا۔ ہم اس پہ بھی آئیں گے جی، ابھی ہم اس پہ بات کریں گے۔ ابھی یہ جو پورا آپ نے پروگرام بنایا اس کو آپ ہمیں ذرا سے بتا دیں کہ یہ 18 میں پھر آپ نے ایک طریقے سے تہیہ کر لیا کہ ہم کریں گے کیسے؟ پاکستان سے آپ نے کتاب منگائی اور کیا آپ نے، اور جو یہاں جتنا مواد مجھے مہیا ہو سکا، اور جو کتابیات تھی جیسے ضیاء الدین لاہوری کی بیبلیوگرافی جو پاکستان سے شائع ہوئی تھی، اور جو بعد میں خدا بخش لائبریری ایک صاحب علی گڑھ میں بھی ہیں، ان کی بھی ایک کتاب ہے سر سید کی کتابیات مجھے جہاں سے بھی مل سکی وہ میں نے دیکھ کر، اور جو بھی مواد یعنی معلوم ہوتا رہا کہ یہ بھی ہے میں اس کو حاصل کرتا رہا۔ اور میں جھوٹ کیوں بولوں، میں نے خود تو نہیں گیا لیکن میں نے 2-3 مرتبہ کچھ ایسے اپنے معاون و مددگار مقرر کر لیے تھے جن کو میں نے ادھر ادھر بھیجا وہ اس مواد کی فراہمی کے سلسلے میں، اور وہ آ گیا۔ اور میں نہیں کہہ سکتا، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ابھی سر سید کی کلیات کے معاملے میں کچھ اختلافات ہیں ماہرین میں، اور ان کے کچھ ورکس، ان کے کچھ کام، ان کی کچھ تحریریں ایسی ہیں جن مثال کے طور پر لندن میں انڈیا ہاؤس میں جو کیٹلاگ ہے اس میں 4 ایسی کتابیں ہیں جن کے بارے میں جو سر سید سے منسوب ہیں وہاں کے کیٹلاگ میں، لیکن ان پر ماہرین خاموش ہیں،
نہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سر سید کی ہیں اور نہ یہ کہتے ہیں کہ وہ سر سید کی نہیں ہیں۔ اسی طرح اس میں ایک بات ہمارے لیے قابل شرم بات جو بہت زیادہ تھی اور جس کو میں نے ہمیشہ محسوس کیا، یعنی شرم محسوس کی جس بات پر، وہ یہ تھی کہ ایک صاحب تھے جن کا نام تھا شیخ اسماعیل پانی پتی، جنہوں نے جو تقسیم ہند کے وقت لاہور چلے گئے تھے اور وہاں انہوں نے بہت برا وقت دیکھا، بڑی اسرت میں زندگی گزاری، لیکن انہوں نے، اور وہ سیلف ٹاٹ تھے، یعنی ان کی کوئی رسمی تعلیم کسی اسکول یا کالج میں نہیں ہوئی تھی۔ وہ یہاں دلی کے قریب ایک گاؤں ہوا کرتا تھا پالی، وہاں ان کی پیدائش تھی، لیکن وہ پانی پت منتقل ہو گئے تھے اور وہاں انہوں نے چھوٹی موٹی نوکری کی، پہلے ایک اسکول میں، یعنی سیلف ٹاٹ، خود انہوں نے اپنے مطالعے سے اردو فارسی کی تعلیم حاصل کی، اور حالی اسکول تھا ایک وہاں اردو فارسی کچھ عرصے پڑھائی، پھر وہاں ایک وکٹوریا لائبریری ہے پانی پت میں وہاں بھی گیا ہوں، تو وہاں انہوں نے نوکری کی، پہلے کتابدار کے طور پہ کی، بعد میں وہ لائبریرین ہو گئے اسی لائبریری کے، لیکن وہ انگریزوں کے سخت خلاف تھے۔ انگریزوں نے ان کے کام کی تعریف وغیرہ تو بہت کی، ان کو حکومت پنجاب کا ایک رسالہ دیہات سدھار ڈپارٹمنٹ ایک ہوا کرتا تھا برٹش پیریڈ میں، تو اس ڈپارٹمنٹ کے تحت ایک رسالہ عروج کے نام سے نکلتا تھا، جس کا ان کو ایڈیٹر بنا دیا گیا، اور ان کے کام سے بہت خوش ہوئے انگریز، اور ان کو کافی سینئر حکام بالا نے ان کی تعریف وغیرہ کی، لیکن یہ انگریزی حکومت کے خلاف لکھتے تھے، لہذا انہوں نے کوئی بھی ایوارڈ تمغہ وغیرہ ان سے لینے سے انکار کر دیا، اور بہتر نوکری یا جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو سکتا تھا اس سے بھی انکار کر دیا، اس بنیاد پر کہ میں انگریزوں کی تعریف نہیں کر سکتا، ان کی تعریف میں کچھ نہیں لکھ سکتا، اور تقسیم کے وقت وہ پاکستان چلے گئے۔ اب وہاں انہوں نے، ان کے ذہن میں بس یہ تھا کہ مجھے سر سید کی کلیات مرتب کرنی ہے، یہی بات رہی ہوگی، کیونکہ وہ علی گڑھ سے مواد منگاتے رہے اور جمع کرتے رہے، اور اس کے بعد انہوں نے مقالات، کلیات تو نہیں، مقالات سر سید کے نام سے 16 جلدوں میں سر سید کے مضامین شائع وہاں سے کیے۔ یہ بات ہے 1962 63 64 کی، اور مجلس ترقی اردو نے وہ شائع کیے، اور لیکن یہ کہ وہ ٹائپ میں چھپے ہوئے تھے، ٹائپ کیے ہوئے تھے، جس کو کانٹے کی چھپائی آج بھی کہتے ہیں، کانٹے کی چھپائی، عام آدمی ذرا اس کو مشکل سے پڑھ پاتا ہے۔ بہرحال بعد میں تو وہ 2005 میں غالباً یا 6 میں نستعلیق میں بھی چھپا ہوا پاکستان میں، یہاں اس کے ایک دو نسخے ہیں، علی گڑھ میں حکیم ذل الرحمان کے پاس ہے، دلی یونیورسٹی کی لائبریری میں ہے، لیکن وہ مکمل نہیں ہے، تمام جلدیں نہیں ہیں نستعلیق کی۔ تو بہرحال وہ جتنا کر سکتے تھے وہ کام انہوں نے کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں اور میں یہ کہنا چاہوں گا، بہت زور دے کر کہنا چاہوں گا کہ مولانا شیخ اسماعیل پانی پتی صاحب کا جو احسان ہے ہم علی لوگوں پر، علی برادری پر اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پر، اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اگر انہوں نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو سر سید کا بیشتر سرمایہ جو تھا وہ تتر بتر ہی پڑا ہوا ہوتا اب تک، کیونکہ بقیہ سرمایہ ابھی تک تتر بتر پڑا ہے، اور اس کو میں جتنا بھی جمع کر سکا ہوں، جو میرے علم میں آ سکا اور جو مہیا تھا، وہ میں نے اس کلیات میں جمع کر دیا ہے۔ تو جی تو کیا کلیات کی جو شکل صورت ہے وہ کیا ہے جو ابھی تک آپ نے کام کر لیا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ان کی حیات میں شائع ہوئی تھیں لیکن اس کے بعد وہ نہیں ہوئیں، خصوصاً ہندوستان میں تو بالکل، جیسے تفسیر القرآن ہے۔ تفسیر القرآن کے علاوہ ایک بہت اہم چیز سیرت النبی کے سلسلے میں ہے، جس کو خطبات احمدیہ کے نام سے ایک کتاب یہاں وہاں بھی چھپی، یہاں بھی چھپی، لیکن یہاں انہوں نے سر سید اکیڈمی نے کیا کیا کہ عکسی کتاب چھاپی ہے، اس کا عکس لے کر اسی کانٹے کی چھپائی کا، اور وہ یہاں چھاپ دیا خطبات احمدیہ کے نام سے، جو مکمل بھی نہیں تھی۔ اس میں جلاء القلوب بذکر المحبوب نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں نہیں ہیں جو ہمارے یہاں میں نے شامل کر دی ہیں اب۔ اور اسی طرح تفسیر القرآن ہے جو پاکستان میں ایک ہی بار چھپ کے رہ گئی، کیونکہ پاکستان میں جو ملائیت ہے انہوں نے اس میں زیادہ تر علماء ان کے جو ملا ہیں وہ سر سید کے مذہبی خیالات اور اعتقادات کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ
صرف تفسیر القرآن انہوں نے لکھی جس کو وہ مکمل نہیں کر سکے تھے، لیکن وہ جتنی بھی تھی وہاں ایک بار چھپ گئی تھی، تو وہ اور اس میں جتنی بھی چیزیں شامل اور ہونی تھیں ضروری تھیں، جیسے یہی سیرت وغیرہ کے مضامین ہیں، اور خصوصاً مکالمات الخلان، تو مکاتبات الخلان یہ میں نے اس میں شامل کر کے اور وہ چھپ گئی ہے۔ تو اسکیم یہ ہے اس کتاب کی کہ دیکھیے وہ تقریباً 17,000 صفحات پر مشتمل ہیں، تمام 25 جلدیں ہیں کلیات، جی 25 جلدوں میں وہ انشاءاللہ سامنے آ جائے گی، جو ترتیب دی جا چکی ہیں اور اب طباعت کے مراحل سے وہ گزر رہی ہیں، اور دسمبر میں جب اس کا اجرا، پہلے دیکھیے 17 اکتوبر کو اس کے اجرا کا ارادہ تھا، لیکن کیونکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بند ہے اور اس مرتبہ سر سید ڈے پر بھی نہ ڈنر ہوا ہے نہ کوئی اور کسی قسم کی تقریب چل رہا ہے پورا کورونا کی وجہ سے، تو اس لیے 17 دسمبر اس لیے رکھا گیا کہ یہ صدی تقریبات کا سال مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پروگرام ہوتا 17 اکتوبر کو تو اس میں 2 جلدوں کا اجرا ہو جاتا، اور پہلی اور 25ویں، پہلی جلد خطبات احمدیہ جو سیرت النبی ہے، اس کا مطلب وہ تیار ہے، بالکل تیار ہے، جی نہیں، اب دسمبر تک تو 4 یا 5 جلدیں تیار ہوں گی، کیونکہ اب میں نے اس اسکیم تھوڑی سی بدل دی ہے۔ پہلی جلد سمجھ لیجئے کہ تفسیر القرآن ہوگی، جو 2 جلدوں میں ہوگی، یعنی جلد اول حصہ اول اور جلد اول حصہ 2، جس میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں، اور یعنی مکاتبات الخلان وغیرہ، اور 25ویں کے بجائے دوسری جلد ہوگی جو سیرت النبی کی ہے، خطبات احمدیہ، جو مکمل ہوگی، جس میں کوئی اب کمی نہیں ہے، جتنی بھی چیزیں سیرت کے بارے میں تھیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مضامین ہیں، مکتوبات سر سید ہیں، یہ پوری امید ہے، مکتوبات سر سید 2 جلدوں میں ہے، وہ پوری امید ہے کہ وہ دسمبر تک 5 جلدیں بھی ہو سکتی ہیں، 4 تو یقینی ہیں، تیار ہیں، اور وہ کون سی؟ یہ جو میں نے آپ کو بتایا تفسیر القرآن اور یہ خطبات احمدیہ اور مکتوبات سر سید جو 2 جلدوں میں ہے، یہ 4 ہیں، اور ایک 5ویں بھی ہے جو مضامین ہیں، اور وہ بہت ایک دلچسپ چیز ہے، تبیین الکلام نام سے ایک کتاب ہے سر سید کی، جس میں انہوں نے مذاہب کو، خصوصاً یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے آپسی رشتوں اور سلسلے کو ثابت کیا ہے، اور ایک طرح سے جسٹیفائی کیا ہے، سنکرونائز کیا ہے کہ یہ ایک ہی سلسلہ ہے جو منتج ہوا ہے آخر میں آ کر اسلام پر، اور اس میں آپسی اختلاف کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وہ ایک بہت اچھا ان کا کام ہے۔ جو ایک صاحب تھے، ایک جرمن ہیں، ان کا نام ہے کرسچن ڈبلو ٹرول، جنہوں نے وہ کتاب ان کی لکھی انگریزی میں ہے، جو ابھی 2018 میں پھر شائع کی ہے سر سید اکیڈمی نے، اور اس کو انہوں نے یعنی انگریزی میں ترجمہ کیا ہے انہوں نے اس کا، اور ری انٹرپریٹیشن آف سر سید احمد خان، ری انٹرپریٹیشن آف مسلم تھیولوجی، اس نام سے، یعنی اسلامیات کو ایک نئی تشریح اور ایک نئی تفسیر دی سر سید نے۔ تو ایک جلد وہ ہے تبیین الکلام، وہ بہت اہم کتاب ہے، اور بلکہ اس کتاب کے ترجمے پر ٹرول کو 2018 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے سر سید انٹرنیشنل ایوارڈ بھی دیا۔ 2018 میں وہ یہاں آئے تھے، کئی بار آئے ہیں وہ، اور وہ کتاب ابھی دوبارہ شائع کی ہے سر سید اکیڈمی نے جولائی میں، جولائی 2020 میں اس کا اجرا کیا وائس چانسلر نے۔ 2 انگریزی کی کتابیں، دونوں یہ ٹرول کی ہی کتابیں ہیں دونوں، اور ایک کیلنڈر 1911-12 کا کیلنڈر MAO کالج کا، وہ چھاپا ہے، اس کا اجرا جولائی میں 2020 میں کیا ہے۔ لیکن دیکھیے اب یہاں پھر وہی سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ سر سید اکیڈمی نے اپنے قیام، میں پھر ابھی آؤں گا، یہ دسمبر میں یہ 5 جلدیں آئیں گی، باقی جلدیں کب اور کیسے؟ ہمارا جی جو منصوبہ ہے، جو شیڈیول بنایا ہے پرنٹنگ کا، اس کے حساب سے میں نے اپنے اعلان میں کہا تھا کہ اپریل 2021 تک تقریباً تمام جلدیں آ جائیں گی چھپ کر۔ یہ ہمارا، اب یہ دیکھیے کبھی کبھی بہت انفورسین، غیر متوقع قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں، تو اگر 1-8 مہینہ کی دیر بھی ہو سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں اگر ہو جائے تو، لیکن اس سے زیادہ نہیں، اپریل نہیں تو مئی تک 25 کی 25 جلدیں انشاءاللہ طبع ہو کر اور منظر عام پر آ جائیں گی۔
اب دیکھیے یہ تو آپ نے 25 جلدوں کا اور پورا ایک خاکہ کھینچ دیا ہے رحمان صاحب، اور آپ نے کہا تھا کہ میں نے کئی سوال کر لیے ہیں. دراصل میں نے وہ سوال نہیں، ایک تمہید گفتگو کی، تاکہ جو ناظرین ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا کیا گفتگو کا دائرہ رہے گا. جی جی. تو یہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے جان کر کہ آپ نے جو باتیں بتائیں، ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ نے کلیات پر کام نہ کیا ہوتا تو اتنی تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی تھی. حالانکہ ابھی اور ہو سکتی ہے اگر آپ بتانے پہ آئیں گے، لیکن چونکہ یہ موقع نہیں، مختصر سی ہماری گفتگو ہے آپ کی. اب ایک بڑا سوال رحمان صاحب یہ اٹھتا ہے، میں نے 2-3 بار آپ کو بیچ میں کہا کہ ابھی رک جائیے، کہ سر سید اکیڈمی یا سر سید کے چاہنے والے جو پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں، میں نہ تو نکتہ چینی کر رہا ہوں کسی پر اور نہ تو میں کوئی تنقید کر رہا ہوں، لیکن ایک بڑا سوال تو ہے کہ ڈنر پہ لاکھوں لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، اور ڈنر ہوتا ہے اور کھا پی کر کے منہ پوچھ کے لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن اور سر سید کو یاد بھی کرتے ہیں. اکثر ہم نے سنا ہے کہ کسی بڑی شخصیت کو یاد کیا جاتا ہے تو خراج عقیدت کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے مشن کو ہم آگے بڑھائیں، ان کے کام کو ہم یاد کریں. یہی ایک مقصد ہوتا ہے بھئی جمع ہونے ڈنر کھانے کے لیے. تو ڈنر تو روز ہی آدمی کھاتا ہے، چاہے وہ گھر میں کھائے اور چاہے وہ باہر کھائے یا جمع ہو کر کے کھائے. لیکن اگر ایک خاص مقصد کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں اور سر سید کو یاد کرتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ آج تک سر سید کی کلیات کے سلسلے میں ان کو یاد نہیں آئی کہ یہ کام کیا جانا چاہیے؟ پھر جو آپ بار بار سر سید اکیڈمی کی بات کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے قائم ہوئی تھی؟ دیکھیے بنیادی مقصد تو اس کا، اور اس کا ثبوت بھی ابھی حال ہی میں سامنے آیا ہے، ابھی بتاتا ہوں آپ کو، بڑی دلچسپ بات ہے. بنیادی مقصد اس کے قیام کا یہی تھا کہ سر سید کا تمام کام، لفظ کلیات مت کیجیے چلیے استعمال، لیکن یہ کہ سر سید کا نہیں، میں نے تو ایک کلیات، چونکہ بات کلیات پہ ہو رہی ہے، میرا مطلب یہ ہے کہ اس کے قیام کا مقصد یہی تھا کہ سر سید کا تمام کام، سارا کام، تمام تحریریں وہ منظر عام پر لائی جائیں، یعنی پبلش کی جائیں. اور وہ ظاہر ہے کہ کلیات کی صورت میں بھی ہو سکتا تھا، اور اب آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو وہ کلیات کی صورت میں ہی ہو سکتا تھا. اور یہاں میں 2 باتیں کہوں گا آپ سے، کہ آپ نے ایک چیز اور بھی کہی ہے بہت اچھی، کہ سر سید ڈنر ہوتا ہے وغیرہ. تو یہ بات بہت عرصے سے علی برادری میں باقاعدہ اس پر مباحث ہوئے ہیں، اور ابھی حال ہی میں انجمن ترقی اردو کے ایک ویبینار میں اسی موضوع پہ جو تھا، اطہر فاروقی جو سیکریٹری ہیں انجمن ترقی اردو کے، میں نے وہ دیکھا پروگرام، انہوں نے بہت اچھا مشورہ خصوصی الفاظ استعمال کرتے ہوئے دے دیا کہ بھئی بے شمار پیسہ ڈنر پہ خرچ ہوتا ہے. سر سید کے نام کو صرف ڈنر کھا کر ہی آپ زندہ رکھ سکتے ہیں. سر سید کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے عملی تو، یعنی آج 100 سال ہو گئے اور آپ کوئی دوسری یونیورسٹی تک نہیں بنا سکے. یہ ایک بڑا چبھتا ہوا سوال ہے. اب جہاں تک کلیات کا تعلق ہے تو دیکھیے، اب آئیے اس پر، سر سید اکیڈمی پر، ظاہر ہے اس کے قیام کا یہ مقصد تھا، لیکن قیام ہوتے ہی انہوں نے کتابیں چھاپیں سر سید پر، سر سید کی نہیں. سر سید کی کتاب چھاپی تو وہ اکسی ایک نسخہ چھاپ دیا، خطبات احمدیہ کا فلم بنا کر اسی ٹائپ والی، اس کو کاتب سے ہی شاید 78 کی بات ہے، تو اس وقت کاتب تو تھے، کتابت کر یعنی نستعلیق پہ چھاپا جا سکتا تھا، وہ انہوں نے وہ نہیں کیا، اس کا وہ جواب بھی نہیں دیتے. اس کے بعد سر سید پر کتابیں چھپتی رہیں، جو بھی ڈائریکٹر سر سید اکیڈمی کا بنا اس نے ایک کتاب لکھ دی سر سید پر. اس سلسلے میں آپ کو یاد بھی ہوگا، ابھی 2 ہفتے قبل میں نے، میرا ایک آرٹیکل انقلاب میں اسی موضوع پر تھا، اور میں نے یہ لکھا تھا سر سید شناسی. سر سید شناسی علماً نافعن تو ہے، عملاً متقبلہ بھی تو ہو. جو اس دعا کا حصہ ہے جو بچپن سے ہم سب کو یاد کرائی جاتی تھی کہ اللہ ہمیں نافع علم بھی دے، لیکن
اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، جی ایسا عمل جو قابل قبول بھی ہو۔ تو ان تمام سر سید شناسوں نے جنہوں نے سر سید پر بھی کتابیں لکھیں، سر سید پر ہی کتابیں لکھیں، اس پر ان پر تحقیق کرنے کا دعویٰ کیا، انہوں نے عملی طور پر سر سید کے مشن کو یا ان کے کم از کم تعلیم کے بارے میں ان کے نظریات کو عملی طور پر آگے بڑھانے کی کوئی تلقین بھی نہیں کی۔ خود تو وہ نہیں کر سکتے، خود تو وہ یہ کہہ کر مبرہ ہو سکتے ہیں کہ بھئی ہم تو راستہ دکھا رہے ہیں، کتاب لکھ رہے ہیں تو ہم تو راستہ دکھا رہے ہیں، سر سید کا نظریہ پہنچا رہے ہیں، لیکن اس میں یہ تلقین تو کی جائے کہ بھئی اس کو اس طرح سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے، کوئی منصوبہ لائے، عمل سامنے لایا جائے۔ اور جہاں تک پہنچانے کا سوال ہے تو اب اس سلسلے میں ایک بڑا افسوسناک پہلو سامنے لاؤں گا میں آپ کے سر سید اکیڈمی کا، وہ یہ ہے کہ سر سید اکیڈمی نے آج تک جتنی کتابیں شائع کی بھی ہیں سر سید کی یا سر سید پر، ان کو مارکیٹ میں نہیں بھیجا۔ یہ ایک اتنی عجیب بات ہے جس کا کوئی جواب تک دینے کو تیار نہیں ہے، نہ کوئی اس کی تشریح کرتا ہے کہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے یا ایسا اب تک کیوں کیا گیا۔ اور تو اور علی گڑھ میں بھی جو ایجوکیشنل بک ہاؤس ہے شمشاد مارکیٹ میں، جہاں سے کوئی بھی آدمی کتاب خرید سکتا ہے، ان کو بھی کتاب۔ آپ نے بڑی اچھی بات کہی، کل میں نے اتفاق سے بات کی سر سید اکیڈمی کے جو سربراہ اس وقت ہیں راحت نہیں سر سید اکیڈمی کے سربراہ تو علی محمد نقوی ہیں، یہ راحت ابرار تو پبلیکیشن کے انچارج پبلیکیشن کے انچارج ہیں راحت ابرار صاحب، ان سے میں نے بات کی اور میں نے کہا کہ مقالات سر سید شاید آپ نے شائع کیا ہے یا اکیڈمی نے، جی سر سید اکیڈمی نے، تو مجھے وہ چاہیے۔ اگر آپ مجھے بتا دیں کہ اردو بازار جو جامع مسجد میں کتاب دکانیں ہیں، اگر وہاں پہ مل جائے یا کہیں مل جائے، تو انہوں نے یہی بات کہی ہم سے کہ دراصل ہمارا اپنا ایک طریقہ کار ہے اور ہم خود سے ہمارا جو وہ انہوں نے بتایا کہ کیا ہوتا ہے، کوئی ڈپارٹمنٹ ہے ان کا پبلیکیشن، وہ ان کا ریٹیل آؤٹ لیٹ بنایا ہے، ہاں وہیں پہ وہ کتاب دستیاب ہوتی ہے۔ باقی تو ایسا کیوں ہے آپ خود سوچئے، کتاب چھاپی جاتی ہے، کوئی اگر پرائیویٹ پبلشر بھی کتاب چھاپتا ہے تو اس لیے کہ وہ لوگوں تک پہنچے۔ وہاں اگر کیرالہ میں بیٹھا ہوا ایک آدمی سر سید اکیڈمی کی چھپی ہوئی کتاب خریدنا چاہتا ہے تو اس کو علی گڑھ آنا پڑے گا، اور علی گڑھ آ کر بھی پبلیکیشن ڈویژن جو ہے ان کا اس میں جانا پڑے گا اور اس سے کہنا پڑے گا کہ مجھے فلاں کتاب چاہیے، اور وہ یہ کہیں گے کہ آپ 1 گھنٹہ انتظار کیجئے، ہم گودام سے منگا کر دیں گے۔ یہ کون سا طریقہ ہے کتابیں چھاپنے کا اور کتابیں تقسیم کرنے کا اور کتابوں تک لوگوں کی رسائی قائم کرنے کا؟ دنیا میں بھی یہ کبھی نہ آج تک دیکھا گیا نہ سنا گیا، اور یہ جب سے سر سید اکیڈمی قائم ہوئی، بلکہ ہم نے تو رحمان صاحب یہ دیکھا ہے کہ جو اکیڈمیز ہوتی ہیں کسی کے نام سے مخصوص ہوتی ہیں تو بہت سستی قیمت پر چیزیں کتابیں مہیا کرتے ہیں، ڈسکاؤنٹ بھی بڑے پیمانے پہ دیتے ہیں۔ جناب جو بڑے ادارے ہیں وہ اپنے فاؤنڈرز وغیرہ کی کتابیں مفت میں دیتے ہیں۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں تو قیمت دے کر آپ کو نہیں ملے گی کتاب سر سید اکیڈمی کی چھپی ہوئی، کیونکہ وہ چھاپتے ہیں اور سر سید ہاؤس کے گودام میں اس کو ڈمپ کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں اب یہ شبہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، اور میں نے بھی یہ تحریک چلائی ہے کہ اس پر انکوائری بٹھائی جائے، کیونکہ ایک بہت معتبر قسم کے شخص نے علی گڑھ سے مجھے بتایا کہ یہ ایک پورا اسکینڈل ہے بہت بڑا، اور جب سے سر سید اکیڈمی بنی ہے چل رہا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ 100-150 کتابیں، کاپیاں، 100-150 جلدیں کسی کتاب کی چھاپ کے اور گودام میں رکھ دیتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ 2-3 ہزار کتابیں چھاپی گئی ہیں، تو ظاہر ہے کاسٹ کا فرق تو وہ ہزاروں میں گیا، تو وہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ پھر یہ کہ سر سید اکیڈمی پر کسی بھی قسم کی پابندی نہیں لگائی گئی بجٹ کے معاملے میں۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک اور دھندا چل رہا ہے، میں نے دیکھا کہ جیسے انٹرویوز وغیرہ آج کل ہوتے ہیں نا پروفیسر کے اور اس کے، جی تو وہ کتاب چھپتی بھی نہیں ہے، زیروکس نکال کر کے اور وہ کتاب کی جلدیں بنا کر کے جی یہ بھی چل رہا ہے۔ تو ایسا بھی میں یہاں سر سید اکیڈمی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایسا بھی چل رہا ہے اور اس کا اجرا بھی ہو جاتا ہے اور اس کو سب مطلب یہ جی۔ آپ یہ دیکھیے جولائی میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ کرسچن ڈبلیو ٹرال کی 2 کتابیں جولائی میں اجرا کی وائس چانسلر نے، اور ایک کیلنڈر۔ کیا سر سید کی کوئی کتاب چھاپ کر اس کا اجرا نہیں کیا جا سکتا تھا؟ وہ کتابیں تو پہلے بھی چھپ چکی تھیں۔ اچھا اب آئیے صدی تقریبات کے سلسلے میں، سر سید ڈے کے سلسلے میں۔ سر سید ڈے کے لیے انہوں نے
مقالات سر سید نام سے ایک کتاب چھاپی اور اس میں یہ اعلان کیا کہ یہ 2 جلدیں اسماعیل پانی پتی کی ہی 2 جلدیں یکجا کر دی گئی ہیں ایک جلد میں اور یہ شائع کی جا رہی ہے اور سر سید ڈے پر اس کا اجرا ہوگا جو کہ ہوا یا نہیں ہوا کوئی نہیں جانتا. لائبریری سے مجھے اطلاع ملی ہے کہ سیٹرڈے تھا سر سید ڈے کو یعنی 17 اکتوبر کو, تو اس کی کتاب سر سید اکیڈمی سے لائبریری میں بھیج دی گئی تھی جس کے بارے میں سوال و جواب وائس چانسلر نے اس ویبینار میں کیے, لائبریرین نے اس کا جواب بھی دیا, لیکن وہ کتاب لائبریری سے سر سید اکیڈمی نے واپس منگا لی اور وہ باہر نہیں آئی ہے, بازار میں نہیں آئی ہے, اور اب پبلیکیشن ڈویژن یہ کہتا ہے کہ وہ کتاب تو ابھی ریلیز ہی نہیں کی گئی. یہاں یہ سوال ہر آدمی سوال کر رہا ہے کہ وہ کتاب لائبریری سے واپس کیوں منگائی گئی, لیکن میں ایک دوسرے پہلو کی طرف, زیادہ اہم پہلو کی طرف اشارہ کروں گا کہ اس کتاب میں پانی پتی کا مقدمہ تو ہے ہی, اس پر شافع قدوائی نے مقدمہ ایک لکھ دیا ہے. اب شافع قدوائی کا سر سید اکیڈمی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, ماس کمیونیکیشن کے انچارج ہیں وہ, ان سے مقدمہ لکھوانے کا کیا پوائنٹ تھا جبکہ ڈائریکٹر موجود ہے علی محمد نقوی, بہت پڑھے لکھے عالم آدمی ہیں, ڈپٹی ڈائریکٹر موجود ہیں, چلیے چھوڑیے اسے بھی. اب ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب نے اس پر ایک پیش لفظ لکھا ہے, پیش گفتار اس کا عنوان ہے, اور اس میں 2 باتیں بتاتا ہوں آپ کو. ایک بات تو اس میں یہ کہی گئی ہے کہ سر سید اکیڈمی اس کو اپنا فرض اولی تسلیم کرتی ہے کہ سر سید کے سارے کام کو یکجا کر کے منظر عام پر لایا جائے. اب آپ یہ بتائیے کہ اس سے ایک تو سر سید اکیڈمی کے قیام کا مقصد سامنے آیا اور بڑے افسوسناک طریقے سے آیا کہ سر سید اکیڈمی نے اپنا فرض اولی 50 سال کے بعد محسوس کیا. میں وہی جاننا چاہتا تھا کہ 50 سال بعد, اور میرے خیال سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ انقلاب میں خبر شائع ہونے کے بعد. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ وہاں جتنی کھچڑی پکی ہے یہ انقلاب میں اس خبر کے شائع ہونے کے بعد پکی ہے کہ کسی شخص نے کلیات مرتب کر دی ہے, اور اب یونیورسٹی کسی بھی بات کا, کسی بھی شخص کا, کسی بھی کوارٹر سے جو سوال کیے جا رہے ہیں ان کا جواب دینے سے قاصر ہے کہ یہ کام یونیورسٹی نے کیوں نہیں کیا, یہ کام سر سید اکیڈمی نے کیوں نہیں کیا, وہ اس کا جواب نہیں دے پا رہے. مطلب یہ ایک منہ پہ تماچا, ایک طریقے منہ پہ تماچا پڑا تو, اور اس کا جواب ان کے پاس ہے نہیں. اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس تمام وسائل ہونے کے باوجود, تمام فنڈز ہونے کے باوجود, تمام بجٹ ہونے کے باوجود. یہی جب گفتگو کا آغاز ہم لوگوں نے کیا تو آپ نے اس پر زور دیا تھا کہ ایک وجہ تو یہ کہ پیسہ, دیکھیے پیسہ انڈیویجول کے پاس تو ہو سکتی ہے کہ آپ شخصی طور پر چھاپنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک یہ مسئلہ پیدا ہوگا کہ پیسے کہاں سے ہیں. جی ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے, لیکن جو ادارہ اسی کام کے لیے قائم ہے اور اس کو اور صاحب حیثیت بھی ہے, پیسے کمی نہیں, تو اس کے سامنے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو یہ 50 سال کا سفر جو ہے یہ جس میں سر سید پر کتابیں زیادہ شائع ہوئی ہیں, سر سید کی کتابیں بہت کم شائع ہوئی ہیں, یہ بھی ایک چیز ہے. نہیں, اول تو وہ بنیادی سوال اپنی جگہ پر یہ رہتا ہے کہ کیا امر مانے تھا کلیات سر سید شائع کرنے میں, کیا امر مانے تھا, کون سا مسئلہ تھا, کسی کے پاس بھی اس بات کا جواب نہیں ہے. دوسری چیز جو اس تمہید میں, اس پیش گفتار میں ڈپٹی ڈائریکٹر نے سر سید اکیڈمی کے مینشن کی ہے, اور وہ خود ان کے لیے بہت بڑی شرم کی بات ہے. انہوں نے یہ کہا ہے اس پیش گفتار میں کہ صاحب اب تک سر سید پر جتنی کتابیں چھپی وہ سب 2 تیسرے درجے کی تھیں. یہ کیا مطلب ہوا؟ بس یہ تو آپ ان سے پوچھئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سر سید اکیڈمی نے بھی جو کتابیں منتخب کی شائع کرنے کے لیے وہ سب 2 تیسرے درجے کی کتابیں تھیں, کیونکہ انہوں نے سر سید پر لکھی ہوئی کسی بھی اول درجے کی کتاب کا اس میں ذکر ہی نہیں کیا ہے. اب آپ یہ بتائیے, کیا یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں پیدا نہیں ہوگا کہ یہ حضرات جو خود کو سر سید شناس کہتے ہیں, جس میں افتخار عالم خان سے لے کے اور آپ کے یہ موجودہ شافع قدوائی تک ہیں, جنہوں نے ایک معمولی سی ایک کتاب ان کی 120 صفحات کی, اس پر یعنی سوانح سر سید ایک بازدید کے عنوان سے ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ تک لے لیا. وہ ایوارڈ کس طرح ملا اور گرانٹ نے کس طرح دیا, یہ الگ ایک بحث ہے, اس میں نہیں جاؤں گا اس وقت. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان میں سے سر سید شناس, سر سید کے محققین, سر سید کے ماہر خود کو کہلوانے والے کسی آدمی نے آج تک
یہ سوال اٹھایا بھی نہیں کہ سر سید کی کلیات کیوں نہیں مرتب کی جا رہی یا کی گئی. یہ بڑے حیران کی بات ہے. مطلب نوچتے گھسوٹتے رہے، نوچنا کھسوٹنا اور اپنا مفاد سامنے رکھنا. کیونکہ سر سید کی کتاب مرتب کرنے میں جو عرق ریزی لگتی اور جو مغز زنی کرنی پڑتی اس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا. اور بس یہ اپنے چھوٹے چھوٹے فائدوں. آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ جو آپ کو ششدر کر دے گی، سر سید کی پہلی سوانح کرنل گراہم نے لکھی جو سر سید کی حیات میں ہی شائع ہوئی تھی، اس کا آج تک اردو میں ترجمہ بھی نہیں کیا ہے کسی شخص نے. اور میں صاحب بتاؤں آپ کو، کیونکہ میرے پاس ثبوت بھی موجود ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کہ راحت ابرار نے خود مجھ سے پچھلے ماہ یہ بات کہی کہ آپ نے، یعنی اسی میں یہ اعلان ہونے کے بعد اس نے مجھے فون کیا اور کہا کہ آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا تو آپ یہ بھی کر دیجئے کہ کرنل گراہم کی کتاب کا اردو میں ترجمہ کر کے چھپوا دیجئے یا چھاپ دیجئے. اور تب مجھے پتا چلا کہ کرنل گراہم کی لکھی ہوئی سوانح کا اردو میں ترجمہ بھی نہیں کیا ہے ان سر سید شناس حضرات نے، جن میں شافق قدوائی شامل ہیں، جو خود کو اردو کا ادیب اور نقاد بھی کہتے ہیں. نہ صرف یہ کہ سر سید شناس، بلکہ وہ ادیب، نقاد، سب کچھ ہیں. اچھا رحمان صاحب، ظاہر سی بات ہے کہ یہ یقیناً بہت ہی شرمناک بات ہے، وہ سر سید اکیڈمی ہو یا جو ہمارے اولڈ بوائز بھی جو ہیں ان کو بھی فکر کرنی چاہیے تھی، کیونکہ پوری دنیا میں بڑے بڑے عہدوں پر لوگ فائز ہیں، میں اکثر سنتا رہتا ہوں، تو انہیں بھی اس پر غور و فکر کرنا چاہیے تھا. وہ کیوں نہیں ہوا؟ وہ اب بحث میرے خیال سے وہ چل پڑی ہے، ایک طریقے سے بحث چل پڑی ہے. لیکن میں ایک چیز اور جاننا چاہتا ہوں آپ سے، خود آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو کلیات آپ شائع کر رہے ہیں اور یہ کلیات منظر عام پر آئے، اس کا کیا نتیجہ یا کیا ہوگا؟ کیا اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کو کس طریقے سے علیگ برادری اور ملت بھی، کیونکہ سر سید ہم نے جیسا کہا کہ وہ ایک مشن کا نام ہے، ایک انجمن کا نام ہے. بحران سے ملت کو نکالنے والی شخصیت کا نام سر سید ہے. نہ صرف یہ کہ یونیورسٹی کی سطح پر بلکہ تحریک کی سطح پر، جو علی گڑھ تحریک بہت مشہور. جی ایسا ہے کہ سر سید کے مذہبی اعتقادات کچھ بھی رہے ہوں، سر سید نے انگریزوں کی نوکری کی، انگریزوں کے سلسلے میں ان کے رویے کچھ بھی رہے ہوں، سر سید کی علمیت ایک طرف، لیکن یہ مت بھولیے، یہ بالکل مت بھولیے، بحران نہیں، قیر مذلت میں پڑی ہوئی تھی ملت، اور سر سید اب کے لیے تحریک، تعلیم کی تحریک نہ چلاتے اور یہ کامیاب نہ ہوتی. مطلب ایک حکمت کے تحت انہوں نے یہ سب چیزیں کی. آپ اور ہم آج یہاں بیٹھ کر یہ گفتگو نہ کر رہے ہوتے، ملت بالکل ہی گڑھے میں جا چکی ہوتی اس تعلیم کے فقدان کی وجہ سے جو ہوتا اگر سر سید کی تحریک کامیاب نہ ہوئی ہوتی یا سر سید کی تحریک نہ چلا. رحمان صاحب، میں آپ کی کتاب ان دنوں پڑھ رہا ہوں، نقطۂ نظر جو اخبارات میں انقلاب میں خاص طور سے جو مضامین شائع ہوئے ہیں، اس میں بھی آپ نے خاص طور سے علماء کرام کا ذکر کیا ہے. جی جی جی. اور بڑی اچھی گفتگو اس میں آپ نے کی ہے کہ اورنگزیب کے زمانے میں آتے آتے ہاں اس کے بعد جو علماء کرام کا دبدبہ قائم ہوا، اور پھر نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جو علم تمام موضوعات پر شعبوں میں پھیلا ہوا تھا اس کو دین تک محدود کر دیا. تو کیا نہیں لگتا کہ سر سید نے اس چیز کو پھر توڑا؟ سر سید نے اسی چیز کو ہی توڑا. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں ملائیت کا بول بالا تھا، پورا دبدبہ تھا پورے بر صغیر پر کہ انگریزی نہ پڑھیے اور کالج نہ جائیے، اور یہ جی مولانا اشرف علی تھانوی، جی آپ نے حوالہ بھی دیا، تو باقاعدہ یہ کہا تھا کہ بیرسٹر بننے سے بہتر ہے کہ آدمی کسی مسجد میں جھاڑو دے کر زندگی گزار لے. یہ تعلیم کے تئیں ان کا رویہ تھا، اور وہ کہتے تھے علم صرف ایک ہے اور وہ ہے علم دین. بس اگر ملت وہیں تک محدود رہتی تو آج کیا حال ہوتا مسلمانوں کا ہندوستان میں، آپ خود کوئی بھی اندازہ لگا سکتا ہے. تو یہ جو احسان سر سید کا ہے، اسی لیے ان کو محسن ملت کہا جاتا ہے، اور اسی لیے میں ان کو
پیغمبری تک کا درجہ دینے کو تیار ہوں. بہت سے لکھ دیتے ہیں کہ یہ بھی پیغمبری سمجھا جائے ان کو بھی. انہوں نے جو اصلاح کی ہے ملت کی اور جو احسان ملت پر کیا ہے وہ بھی کسی اس احسان سے کم نہیں ہے جو پیغمبر اب تک کرتے چلے آئے ہیں. یہ اس احسان کا تو کوئی بدلہ دینا تو درکنار، اس کو پورے طریقے سے پورے اس کے صحیح تناظر میں سمجھنا تک بہت مشکل ہے. کتنا بڑا احسان سر سید نے کیا ملت پر. اب بات آتی ہے، آپ نے کلیات کی جو بات کی تو میں یہ عرض کر دوں کہ ایک تو اس کلیات کے سامنے آنے سے سب سے بڑا کام یہ ہوگا، فائدہ یہ ہوگا کہ یہ احساس شرمندگی جو ہم علیگ لوگوں کو ہے، علیگ برادری کو ہے، وہ کم از کم کسی حد تک دور ہوگا. یونیورسٹی اس کا کچھ بھی جواب دیتی رہے، سر سید اکیڈمی اس کا کچھ بھی جواب دیتی رہے کہ یہ کام آج تک کیوں نہیں ہوا، لیکن بجائے تنقید کرنے اور کیچڑ اچھالنے کے میں نے یہ زیادہ بہتر سمجھا کہ وہ کام اگر میں کر سکوں تو کر ڈالوں. اور وہ جس حد تک بھی خدا نے مجھے توفیق دی اور میں نے کر دیا ہے، اگر اس میں کوئی کمی بھی رہ جاتی ہے، اگر کوئی محققین کل کو اس پر اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ فلاں چیز رہ گئی، فلاں چیز غلط ہے، فلاں چیز غلط شامل ہو گئی، جیسا کہ اسماعیل پانی پتی کے سلسلے میں بھی اٹھاتے رہتے ہیں سر سید اکیڈمی والے. ابھی انہوں نے بھی جو مقالات سر سید 2 جلدوں کی ایک جلد شائع کی ہے، تو اس کے سلسلے میں یہ کہنا ہے ان کا کہ دراصل ہم نے اس میں اہم کام جو انجام دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ اسماعیل پانی پتی نے کچھ ایسی چیزیں شامل کر دی تھیں جو دراصل سر سید کی نہیں تھیں، ہم نے وہ نکال دی ہیں. اب وہ کس حد تک درست ہے یا نادرست ہے وہ بات، اس کا فیصلہ تو کتاب کے سامنے آنے کے بعد جو ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ میرا کام بے عیب ہے، ہو سکتا ہے اس میں بہت خامیاں رہ جائیں یا رہ گئی ہوں، لیکن بہرحال وہ ایک بنیاد تو ایسی پڑ گئی کلیات کہ وہ کلیات کے طور پر سارا کام سامنے آ گیا. اور اگر اس میں کوئی خامی ہے تو کل کو کوئی دوسرا کھڑا ہو کر اس خامی کو دور کر دے گا. لیکن ابھی تک تو ایسا کچھ تھا ہی نہیں. بھائی اسماعیل پانی پتی تک تو یہاں چھپا نہیں انڈیا میں، کلیات کی تو بات ہی چھوڑیے. وہ جو 63-64 میں 16 جلدیں وہاں پاکستان میں چھپ گئی تھی، وہی 16 جلدیں چھپ گئی ہوتی اب تک یہاں. وہ اب شروع کیا ہے سر سید اکیڈمی نے ان کو شائع کرنا، جس کے نتیجے کے طور پہ یہ 2 جلدیں آ رہی ہیں 1 جلد میں. اب شروع کیا ہے 50 سال بعد. اور جس طریقے سے یہ لوگ کام کرتے ہیں اس کو دیکھا جائے تو وہ 16 جلدیں بھی کم سے کم 3-4 سال لگیں گے سامنے آنے میں. تو بہرحال رحمان صاحب، میں ایک چیز اور کہ چونکہ کلیات چھاپنا وہ بھی سر سید کا، کہ جب سر سید اکیڈمی ہو اور لوگ ہوں، آپ کو کہیں کوئی اس میں دشواری پیش نہیں؟ حالانکہ آپ نے بہت پوشیدہ رکھا، لیکن اب چونکہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور یونیورسٹی سے بات بھی ہو گئی، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کہیں کوئی اس میں اب مشکل. دیکھیے ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں ابھی، وہ یہ ہے کہ پچھلے تقریباً 1 سال سے میں ہر طور سے یہ کوشش بھی کرتا رہا کہ یہ پتہ لگا لوں کہ یونیورسٹی کیونکہ یہ صدی کا سال بھی تھا کہ کہیں وہ کام نہ کر رہی ہوتی، وہ کام نہیں کر رہی. اگر وہ کر رہی ہوتی تو میں اپنا کام وہیں روک دیتا، میں یونیورسٹی کے سامنے نہ کھڑا ہوتا کسی بھی حالت میں. بالکل علی گئے آپ، اور کیسے ایسا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. لیکن پتہ چلا کہ وہ کچھ نہیں کر رہا ہے، اور یہ 2 جلدیں سنتے رہے. پھر اب آ کر یعنی اکتوبر کے پہلے ہفتے میں مجھے یہ پتہ چلا کہ 2 جلدیں 1 جلد میں شائع کی جا رہی ہیں، لیکن بس وہ 2 جلدیں کی جا رہی ہیں اور ابھی کچھ نہیں ہے. اچھا، اب آ کر انہوں نے یہ اعلان بھی کر دیا ہے کہ اسی کتاب کے اسی 1 جلد کی پیش گفتار میں کہ ہم بلکہ ہاں دیکھیے 2018 میں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا، 20 جولائی 2020 میں جب کرسچن ٹرول کی کتابوں کا اجرا کیا وائس چانسلر نے، تو اعلان یہ کیا گیا کہ صدی کے موقع پر بہت سی کتابیں شائع کی جائیں گی. اب وہ بہت سی کتابیں سر سید کی ہیں، سر سید پر ہیں، کیا ہیں، اس بات کا ابھی تک کوئی توضیح نہیں کی گئی ہے. اس بات کی کسی طرح سے بھی نہ سر سید اکیڈمی نے کی ہے نہ یونیورسٹی نے کی ہے. دیکھیے اس میں مسئلہ ایک اور بھی رہا. ایکچولی بنیادی طور پر میں اس کا سارا الزام جو دوں گا تو علی گڑھ کے ٹیچنگ سٹاف کو دوں گا اور سر سید اکیڈمی کو خصوصاً دوں گا، کیونکہ وہاں پر ہر شخص نے اپنے مفادات کو پیش نظر رکھا، اور جب تک اس کا مفاد چلتا رہا اس نے کبھی سر سید کے بارے میں ایک ٹوکن عزت دی، ایک ٹوکن ذکر ہو گیا، چلیے ہاں صاحب سر سید زندہ باد، لیکن کسی بھی شخص نے سنجیدگی سے کرنا تو کجا
اس بات کا وہاں پر آج تک ذکر بھی نہیں ہوا کہ بھئی سر سید کے کام کو یکجا کیا جائے. سر سید اکیڈمی قائم کرنے کے بعد بھی نہیں ہوا. سر سید اکیڈمی کے کسی ڈائریکٹر نے بھی یہ کام یعنی اس کا ذکر نہیں کیا، نہ یہ پروجیکٹ بنایا، نہ کوئی منصوبہ بنایا، نہ کوئی تجویز پیش کی. اور وائس چانسلر ایک مرتبہ ضمیر الدین شاہ صاحب نے میری موجودگی میں، یعنی میں ان کے ساتھ تھا، لائبریری میں جا کر، کچھ پروفیسران وغیرہ بھی وہاں تھے، چیف لائبریرین بھی تھے، اور وہاں انہوں نے، کیونکہ ان سے ذکر بھی میں نے ہی کیا تھا اتفاق سے کہ سر سید کی کلیات، تو وہ بہت حیران ہو کر انہوں نے پوچھا تھا کہ سر سید فاؤنڈر ہیں اور وغیرہ، اور ان کا کمپلیٹ ورکس ابھی تک کسی نے، میں نے کہا نہیں، کسی نے جمع بھی نہیں کیا، شاید تو بعد میں ہوگا. تو انہوں نے لائبریری میں جا کر یہ موضوع چھیڑا. تو جتنے بھی پروفیسر حضرات تھے، ایک تو دیکھیے میں آپ کو ایک بات صاف بتا دوں بالکل کہ علی گڑھ کے بارے میں کھلم کھلا یہ کہا جاتا ہے، عارف محمد خان نے انجمن ترقی اردو کے پروگرام میں صاف کہا ہے کہ علی گڑھ والے جھوٹ بولتے ہیں اور صرف جھوٹ بولتے ہیں. تو وہاں جتنے پروفیسران جمع تھے ان سب لوگوں نے یس سر، یس سر، یس سر، جی سر، بالکل سر، لیکن اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. کاغذ پر بھی نہیں لائی گئی وہ تجویز. ایک آخری سوال اور بات. جی 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 رحمان صاحب، یہ کلیات سر سید کو آپ اپنی زندگی کا کتنا اہم ترین کام مانتے ہیں؟ دیکھیے صاحب، میری عمر 72 سال ہے، اور جس وقت یہ کام کرنے کا میں نے تہیہ کیا اس وقت لگ نہیں رہا ہے اس وقت بھی تقریباً 70 سال ہو چکی تھی. اور میں جانتا ہوں کہ میں زندگی کا آخری فیز دیکھ رہا ہوں، اور یہ تو بونس کی عمر چل رہی ہے. اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ کچھ ہاتھ پیروں میں جان ہے، کچھ کام میں کر سکتا تھا. تو خدا گواہ ہے کہ میں نے یہ کام یہ سوچ کر کیا ہے کہ اگر یہ کام مکمل ہو گیا تو یہ میری زندگی کا نہ صرف سب سے بڑا کارنامہ ہوگا، بلکہ یہ اتنے سارے پیسے ویسے جو خرچ ہونے کی بات ہے تو وہ میں نے ایک معمولی سی قیمت سمجھی اس بات کی کہ تا قیامت میرا نام سر سید کے نام نامی کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا. اور اس لیے مجھے اس کام پر نہ صرف یہ کہ بہت بڑا فخر ہے، بلکہ میں در حقیقت میرا دل احسان و تشکر کے جذبات سے معمور ہے، اللہ تعالیٰ کے شکر کے لیے کے جذبات سے، کہ اس نے یہ توفیق دی کہ ایسا کام میں نے کر دیا جو جس کی اہمیت، اس پر تنقید چاہے کتنی بھی آپ کریں یا ہو جائے، لیکن وہ کام سامنے آنے کے بعد اس کی اہمیت کبھی بھی کم نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نقش اول ہے. نقش ثانی اس سے بہتر ہوا، اس کے بعد اس سے بہتر، لیکن وہ بنیاد اول ہے. وہ تو بنیاد ایسی پڑ گئی کہ اب وہ کام آپ بس ہوا سمجھیے. بہرحال بہت بہت شکریہ رحمان صاحب، اور بڑی اچھی گفتگو رہی، اور کافی کچھ معلومات. اور یہ کہ مجھے اب لگ رہا ہے کہ جو لوگ ہماری آپ کی گفتگو سنیں گے انہیں اب کم از کم یہ یقین ہو جائے گا کہ کلیات سر سید بہت جلد منظر عام پر آ جائے گی انشاءاللہ، اور لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے، کیونکہ میں نے اپنے مضمون میں اس کا ذکر کیا تھا کہ جو سکوت قوم پہ طاری ہو گیا ہے اور کوئی راہ ایسا لگ رہا ہے نظر نہیں آ رہی ہے. میں اس میں ایک بات اور بتانا بھول گیا آپ کو، اس سے بھی آپ کی کافی تسلی ہوگی اور ناظرین کی بھی آپ کے. وہ یہ کہ میں نے اس کا جو بھی بجٹ بنایا تھا، جو مجھے بتایا گیا اخراجات کا، اس سے کچھ زائد پیسہ جو ہے وہ اس طرح سے رکھ دیا ہے. اس کا التزام یوں ہے کہ اگر طباعت یعنی 25 کی 25 جلدوں کی طباعت سے پہلے کسی وجہ سے میں فوت ہو جاتا ہوں تو وہ کام رکے گا نہیں. یعنی وہ وسائل موجود ہیں کہ ساری 25 جلدیں شائع ہو جائیں گی، تباہ ہو جائیں گی اور شائع ہو جائیں گی. نہیں خیر، یہ تو دیکھیے یہ بھی ایک بڑے اطمینان کی بات ہے میرے لیے، تو ہے کم سے کم میرے لیے اطمینان کی بات ہے کہ وہ کام صرف میری موت سے نامکمل نہیں رہے گا. مطلب اس طرح کا انتظام میں نے کر دیا ہے، وسائل کا، پیسے کا، سب کچھ. اور کہ وہ 25 کی 25 جو ترتیب دی جا چکی ہے وہ سب چھپیں گی انشاءاللہ اور شائع ہوں گی. بہرحال بہت بہت شکریہ. اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم پھر بات کریں گے کہ جب کلیات سامنے آ جائیں گے، پھر ہم لوگ اسی طریقے سے گفتگو کریں گے. بہت بہت شکریہ.